بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و کرم ہے کہ ہم بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث تک پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیں، اسے محفوظ کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دیں. اور ہمارے سامنے جن صاحب خیر کا ادنا سا تعاون رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائیں. آمین. تمام دینی خدمات کو، خدمت کرنے والوں کو قبول فرمائیں. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے اور آخری حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا ہے اور اختتام بھی کتاب الایمان پر ہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ نجات کا مدار دو چیزوں پر ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوں گے، نجات پائیں گے. تو نجات کا مدار عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ پر ہے. اس وجہ سے حضرت نے عقائد سے، ایمان سے کتاب کا آغاز کیا اور عقائد پر ہی ختم کر رہے ہیں اور بیچ میں اعمال کا تذکرہ ہے. اور چونکہ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کا تعلق وحی سے ہے، اس کے بغیر عقیدے کے بارے میں نہ معلوم ہوتا ہے، نہ عمل کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اس کی صحت کے بارے میں معلوم اور علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے مقدمہ کے طور پر حضرت نے وحی سے متعلق ایک باب قائم کیا تھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب کتاب الایمان میں ایمان کی بحث اور ایمان کے جزء اعظم توحید موجود ہے، تو دوبارہ کتاب کے اختتام میں کتاب الوحی کے نام سے عنوان قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ توحید اور ایمان یہ اس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ تمام اعمال کو یہ محیط ہے اور سب کے ساتھ اس کا اتصال ہے. چنانچہ محتم الشان ہونے کی وجہ سے حضرت نے کتاب کا آغاز بھی محتم الشان چیز سے آغاز کیا اور اختتام بھی عظیم الشان سے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک سبق اور ایک پیغام دے رہے ہیں،
وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی جس طرح ایمان اور توحید کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اسی طرح ایمان اور توحید پر ہی اختتام ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اسلامی طریقے کے مطابق اس کے پاس اذان دی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کی وحدانیت اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ان تمام مضامین پر وہ کلمات مشتمل ہوتے ہیں، وہ بچہ کے پاس اذان دی جاتی ہے۔ پھر آدمی کی زندگی توحید سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ پھر جب اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، سارا مارکہ زندگی سر کرنے کے بعد، نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد، جب آخری لمحات میں ہوتا ہے تو آس پاس والوں کو یہ ہدایت ہے کہ لقنوا موتاکم، تم اپنے مردوں کی تلقین کرو، یعنی کلمہ پڑھو، کچھ آواز سے پڑھو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ اگر کلمہ جاری ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کی بشارت کے مستحق وہ ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کتاب الجنائز میں آپ نے روایت پڑھی ہے۔ تو نبی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کا آغاز ایمان اور توحید کے ساتھ ہونا چاہیے، اسی طرح اختتام بھی ایمان اور توحید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس بات کو بتانے کے لیے حضرت نے شروع میں بھی ایمان کے عنوان سے ایمان کی اہمیت، اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے شروع کتاب میں ایک عنوان قائم کیے تھے، کتاب الایمان کے نام سے، اور اختتام کتاب پر ایک عنوان قائم کر رہے ہیں کتاب التوحید سے۔ کتاب التوحید کے اندر 58 ابواب ہیں، ان ابواب میں سے یہ آخری باب ہے۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ وَقَوْلَهُمْ توزن يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عموماً ابواب کے تحت آیت قرآنی ذکر کرتے ہیں اور اس کی تشریح و تفسیر کے لیے حضرت حدیث نبوی لاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث چاہے قولی ہو یا فعلی ہو، در حقیقت وہ قرآن کی تشریح ہے، اس کی توضیح ہے، اس کی تفسیر ہے۔ اس کے بغیر ہم کلام اللہ کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہم مراد خدا بندی کو پہنچ نہیں سکتے ہیں، کما حق کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ جب سمجھ نہیں سکتے ہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ قرآن سمجھنے کے لیے احادیث رسول سے بے نیازی، قرآن سمجھنے کے لیے احادیث رسول سے اگر بے نیازی کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ قرآن سے کوسوں دور رہے گا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ علیہ السلام کے اخلاق، سب کچھ یہ قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ چنانچہ آپ نے کتاب الایمان میں روایت پڑھی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ نے سوال کیا، وہ اہل زبان تھے، زبان جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ اینا لم یظلم، کون ہے کہ تھوڑا بہت ظلم اس سے نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ قیامت میں، آخرت میں خسارہ اور گھاٹے میں رہیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد ظلم کی اعلیٰ شکل، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان کیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو صحابہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام سے استفسار کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے معلوم کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے اقوال سے، اپنے احوال سے اس کی تشریح کرتے تھے، صحابہ حضرات نے اسے محفوظ کیا، اور سلسلہ در سلسلہ یہ تشریح اور تفسیر جو ہے ہم تک پہنچی ہے۔ ان حضرات کی بڑی قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی طرف سے انہیں جزائے خیر دے۔ حضرت
کتاب الحج میں آپ نے روایت پڑھی ہے کہ امی جان صفا مروا کے درمیان سعی اگر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس آیت سے بظاہر ایسا مفہوم ہوتا ہے. صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی کہ لوگ حرج محسوس کر رہے ہیں. زمانے جاہلیت میں بھی وہ صحیح کرتے تھے، کسی اور مقصد سے کرتے تھے، کسی اور کیفیت سے کرتے تھے. اسلام نے انہیں نیا طریقہ بتایا، اسلام نے ان کی نیت اور ان کے ارادے کو بدل دیا. اب جو ہے وہ حرج محسوس کر رہے ہیں کچھ کہ ہم تو پہلے بھی کرتے تھے، اسلام کے بعد بھی کرے. تو اس تنگی کو ختم کیا گیا اور یہ کہا کہ نہیں تم کرو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہ سوچو، کرو. ان کی تنگی کو ختم کیا گیا ہے. صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر نہ کرنے کی اجازت ہوتی تو تعبیر اس طرح ہوتی فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہ، یہ تعبیر ہوتی. تو بتانا یہ ہے کہ محض زبان دانی اور لغات ڈکشنری کے سہارے سے ہم قرآن کو حل نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کا سہارا نہیں لیتے ہیں. کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے بارے میں خاص کر کے منکرین حدیث کی طرف سے یہ سوال آتا ہے، ہمارا سیدھے سادھے مسلمان خاموش رہ جاتے ہیں، جواب نہیں بن پڑتا ہے. تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تلک آیات الکتاب المبین، قرآن کے بارے میں تو یہ اعلان ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے. تو اس کی تشریح و توضیح کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر تشریح و توضیح کے ہم سمجھ سکتے ہیں واضح کتاب ہے. لیکن اس کا جواب آپ اس طرح دے سکتے ہیں، اس کا جواب آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک اچھی کتاب ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے، مصنف بھی با کمال ہے، بڑے ماہر ہے، فاضل ہے، بہت ساری خوبیاں اس کتاب کے اندر ہے. لیکن اندھیرا ہے، ظلمت ہے، نہ سورج کی روشنی، نہ دن کی روشنی، نہ چراغ کی، نہ بجلی کی، کسی طرح کی کوئی روشنی نہیں ہے. اب بتائیے اس عمدہ کتاب سے، اس اچھی کتاب سے وہ استفادہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. یہی مثال قرآن کی ہے کہ قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ نازل ہوا ہے رحمت للعالمین پر، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، نزل به الروح الامین، حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. یہ بڑی مستحکم کتاب ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ حق اور باطل کے درمیان جدا کرنے والا ہے، حق جو ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. یہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور اسی طرح اس قرآن کے اندر کسی طرح کی رد و بدل، تغیر و تبدل کی، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کب تک انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اس کے ساتھ کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس کتاب کے اندر شروع ہی میں بتایا گیا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. تو کتاب کی قدر، اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ انتہائی اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ ہمیں ایک روشنی دی ہے تاکہ ہم اس کتاب کو سمجھیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کو ہم سمجھیں، اس پر عمل کریں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین کے ساتھ ایک روشنی بھیجی ہے. وہ روشنی کیا ہے؟ وہ آپ کی تعلیمات ہے، وہ آپ علیہ السلام کی ہدایات ہے، وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق ہے، وہ آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے اقوال ہے، وہ آپ علیہ السلام کی توجیحات ہے، وہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات اور اس کی سنتیں. اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کو اس کی تفسیر کر کے بتائیں تاکہ وہ سمجھے. تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. اس حدیث کے بغیر، اس اقوال رسول کے بغیر، اعمال رسول کے بغیر، تعلیمات رسول کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عموماً کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر باب کے تحت
کریں، اور اس کے بعد حدیث نبوی لاتے ہیں۔ یہاں آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف کی قیامت کے دن۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین میزان کی جمع ہے جس کے معنی ترازو کے ہیں۔ القسط یہ ابن اسحاق ہے، ابن اسحاق زجاج وغیرہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ القسط یہ ترکیب میں صفت ہے، موازین کی صفت ہے، مصدر کے اندر واحد تثنیہ جمع میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، تو موازین کی صفت ہے۔ اب ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں، اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ قسط یہ مفعول لہو ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم انصاف کرنے کے لیے ترازویں قائم کریں گے۔ انصاف کا معنی یہ نہیں ہے کہ کرنے والا خود سمجھے، انصاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ ترازویں قائم کریں گے یہ بتانے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے کہ دنیا والوں سمجھ لو کہ کسی پر ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے کے لیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے ترازویں قائم کریں گے لیوم القیامہ۔ لیوم القیامہ لام تعلیلیہ ہے اور محذوف ہے لحساب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کے لیے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ لام یہ فی کے معنی میں ہے، ابن قتیبہ ہے، ابن مالک وغیرہ ہے، یہ حضرت کہتے ہیں کہ لام فی کے معنی میں، فی یوم القیامہ۔ تب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم انصاف کرنے کے لیے قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے۔ اس بات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرقہ باطلہ میں سے جہمیہ، معتزلہ وغیرہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے، اس کی حضرت اس کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے یہ عقیدہ کیا ہے، مطابق نہیں ہے قرآن حدیث کے، لہذا یہ عقیدہ مردود ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ تو یہ عقیدہ جن کا یہ ہے کہ قرآن قیامت کے دن اعمال نہیں تولے جائیں گے، یہ عقیدہ مردود ہے۔ تو حضرت جہاں ان کی تردید کر رہے ہیں وہی ہمیں ایک سبق بھی دے رہے ہیں۔ وہ سبق کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ لہذا کتاب الایمان سے کتاب کا آغاز ہوا تھا، پھر ایمانیات کا بیان چلا، طہارت کا، علم کا، نماز کا، زکوٰۃ، حج، صلاۃ، صوم وغیرہ وغیرہ، اور نکاح، طلاق، معاملات، معاشرات، آداب زندگی، بہت کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کیے ہیں، اس کے فضائل، اس کی اہمیت وغیرہ بہت کچھ بیان کیے ہیں۔ ان تمام احادیثوں کے پڑھنے سے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، کثرت عمل کے لیے ایک شوق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت عمل کے ساتھ ساتھ عمل کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ عمل تولے جائیں گے، یہ عمل تولے جائیں گے۔ تو عمل کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اس کی فکر کرو۔ عمل کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا؟ دو باتوں کی وجہ سے، دو چیزوں سے عمل کے اندر ہم وزن پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک ہے صدق، ایک ہے صدق، نمبر دو ہے اخلاص۔ صدق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عمل قرآن حدیث کے مطابق ہو، شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، سنت نبوی کے مطابق ہو، تو وہ عمل سچا عمل ہے۔ صرف سچائی کافی نہیں، اس میں رضا الہی مقصود ہو، کسی اور کی راضی، کسی اور کی رضامندی، خوشنودی اگر مقصود ہے، مخلوق کی رضا اگر اس میں شامل ہے، تو وہ عمل بھی عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ تو یہ دو چیز اگر عمل کے اندر ہو، ایک ہے صدق اور ایک ہے اخلاص، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث کے اندر بیان کر دیا، انما الاعمال بالنیات۔ چنانچہ عمل، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے ایک مثال بھی پیش کی کہ ہجرت جیسا عمل کتنا بڑا عمل، کتنی قربانیوں پر مشتمل ہے کہ بسے بسایا گھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آدمی چلا جاتا ہے، رشتہ دار عزیز و اقربا سے جدا ہو جاتا ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ لیکن یہ عمل بھی دنیاوی مقصد سے ہے، کسی اور غرض سے ہے، تو ان اللہ یہ مقبول نہیں ہے، اس پر اجر مرتب نہیں ہوگا۔ تو
تو عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اگر اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ حدیث میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی ہیں اور کہیں ایک عورت کا تذکرہ آتا ہے کہ بدکار عورت تھی. خیر جو بھی ہو، متعلقات روایت میں کچھ اختلاف، اس سے صرف نظر کر کے مرکز اور بنیادی چیز پر جو ہے دھیان دیا جائے گا. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ کتا جو ہے پیاسا ہے اور انتہائی پیاسا ہے، گیلی مٹی جو چاٹ رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے. تو انہیں محسوس ہوا، ترس آیا کہ جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی تھی پیاس کی وجہ سے، پانی پینے کا جس طرح میں محتاج تھا اس طرح یہ بھی محتاج ہے. چنانچہ کنویں سے موزہ نکالا، چمڑے کا کنویں سے پانی نکال کے اس کتے کو پلایا. اس مخلوق کے خدا پر اس نے رحم کر دیا. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فغفر اللہ له وشکر له، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی قدردانی کی کہ اس کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. تو عمل کے اندر اگر اخلاص ہو، عمل کے اندر رضا الہی مقصود ہو، تو اس پر اجر مرتب ہوتا ہے اور اس پر انسان کی زندگی کا قائم بدل جاتا ہے. اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو آپ کتاب الجہاد میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، کوئی قوم حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی لڑتا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، کوئی کسی مقصد سے، کوئی کسی مقصد سے. یا رسول اللہ، مجاہد کون ہے؟ حقیقت میں جہاد کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے، اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے. اس نیت سے، اس غرض سے جو لڑتا ہے حقیقت میں وہی مجاہد ہے. چنانچہ ایک آدمی کا کارنامہ ذکر کیا صحابہ نے، یہ بھی روایت بخاری میں آئی ہے، مسلم میں آئی ہے، اکثر سیاستہ کتاب میں موجود ہے. تو نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ، فلاں نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. بعد میں پتا چلا کہ خودکشی سے اس کی موت ہوئی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال اعلان کر دو، لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ، کہ جنت میں مسلمان ایمان والے کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. اور یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاضل. تو بتانا یہ ہے کہ اعمال کے اندر صدق ہو، اعمال کے اندر اخلاص ہو، تو وہ عمل چاہے کم ہو اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اس وجہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جہاں ان کی تردید کر رہے ہیں وہیں ہمیں سبق بھی دے رہے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، کہ تم اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ تولا جائے گا، یہ اعمال تولے جائیں گے. آگے کہتے ہیں وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ اعمال کے ساتھ ساتھ اقوال بھی تولے جائیں گے. اعمال کے ساتھ ساتھ اقوال بھی تولے جائیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ زبان سے ہم جو کچھ کہتے ہیں یہ فضا میں غائب ہو جاتا ہے، ہمارا لفظ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن فرماتے نہیں، وہ قولہم یوزن، اقوال بھی تولے جائیں گے. اور آپ نے ایک روایت پڑھی ہے کہ انسان جہنم میں، منہ کے بل جہنم میں انسان کو ڈالا جائے گا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے مومنین کی شان بتائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا والا یصمت، کہ وہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے جس سے کوئی فائدہ ہو، ورنہ خاموش رہے. تو کہتے ہیں وقولہم یوزن، ہم بات کرتے ہیں اور اس طرح کوئی ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ تو نہیں ہے، غیبت تو نہیں ہے، چغلی تو نہیں ہے، کسی کی تعریف میں مبالغہ آ رہی تو نہیں ہے. کہ ہم نہیں سوچتے، زبان سے کہہ دیتے ہیں اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وقولہم یوزن. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک مرحلہ چل رہا ہے، اس رائج نصاب کے بعد جو ہے وہ خرید کہلاتے ہیں، یعنی رائج نصاب کو پڑھ کر آدمی نکلتا ہے تو دینی کام، دینی خدمات کے مختلف شعبے سے وہ جڑ جاتا ہے، درس و تدریس سے جڑتا ہے، کوئی وعظ و نصیحت سے، کوئی دعوت و تبلیغ سے، مختلف شعبوں سے جڑ جاتا ہے. ان تمام شعبوں میں دیکھیے قول ہی قول ہے، قول ہی قول ہے، اقوال ہی ہے. یعنی دینی خدمات میں، دین کی تبلیغ و اشاعت میں اقوال کی بڑی اہمیت ہے. تصنیف و تعلیق بھی اقوال ہی کی شکل ہے. تو پتا چلا کہ دینی خدمات کی جتنی لائنیں ہیں ان میں اقوال کی بڑی حیثیت
لہذا جب اس کی بڑی اہمیت ہے تو احتیاط برتو اور اس سلسلے میں خاص طور پر توجہ دو کہ کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو انسان کے لیے تباہی، جو انسان کے لیے بربادی کا سبب بنے۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت یہ ہے کہ حضرت کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں اور اس آیت کے اندر کوئی لفظ ہوتا ہے اور اس کا ہم معنی کوئی لفظ کسی اور جگہ ہوتا ہے تو حضرت اس کی بھی تشریح کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے جو آیت پیش کی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو یہاں قسط کے معنی انصاف کے ہیں، اس کے ہم معنی ایک لفظ ہے قرآن میں وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تو حضرت نے اس کی بھی تشریح کر دی۔ فرماتے ہیں کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا القسطاس، دو طرح پڑھ سکتے ہیں، القسطاس اس کا معنی بھی عدل کے ہیں، العدل بالرومیہ، رومی زبان میں۔ علامہ ابو القاسم للکائی ہے، اسی طرح امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ سب کے سب فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی غیر عربیت چند اگر ہو جائے تو اس کی عربیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ یہ عربی غیر اور رومی دونوں زبان میں مستعمل ہے، تو لہٰذا اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط، قسط کا ایک معنی آتا ہے ظلم کے اور قسط کا معنی انصاف کے لیے، تو حضرت جو ہے اس کے معنی متعین کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قسط کا وہی معنی ہے جو مقسط کے مصدر کا معنی ہے، اقسط یقسط اقساطا کا معنی انصاف کرنا، یہ متعین ہے، اور قسط جو ہے اس کا دو معنی ہے، یعنی اسماء ازداد میں سے جس طرح بے کا لفظ ہے، بے خریدنا فروخت کا، دونوں معنی اس کے اندر ہے، تو اسی طرح قسط کے اندر دونوں معنی ہے۔ اب حضرت جو اس کی معنی کی تعیین کر رہے ہیں فرماتے ہیں اس کا وہی معنی یہاں مراد ہے جو مقسط کے مصدر کا معنی ہے، یعنی انصاف کرنا۔ تو ایک لفظ کے اندر اگر دو معنی کی گنجائش ہو تو سیاق و سباق سے اس کی تعیین کرتے ہیں، جیسا کہ ان اللہ یحب المقسطین، تو وہاں انصاف کے معنی ہے، اور واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، تو وہاں ظالم مراد ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قسط یقسط، اس کا مصدر جو قسط ہے، قسط وزنوا بالقسط یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، شہداء بالقسط، انصاف کے معنی میں۔ تو کہتے ہیں کہ قسط یقسط کا جو مصدر قسط بکسر القاف ہے اس کا معنی انصاف کے ہیں، اور جو بفتح القاف ہے قسط اس کا معنی ظلم کے ہیں، اور اسی سے اسم فاعل کا صیغہ قاسط بنا ہے، اسی کیا بنا ہے؟ قاسط بنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، کہ قسط یہ مقسط کے مصدر کے مادہ کا جو معنی ہے وہی معنی اس میں ہے، وَهُوَ الْعَادِلُ، اور مقسط کے معنی عادل کے ہیں، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاسط یہ ظالم کے معنی میں ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کر رہے ہیں، امام بخاری تک ہماری سند 23 یا 24 واسطوں سے پہنچتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نبی علیہ السلام تک جو سند ہے وہ کتاب میں محفوظ ہے۔ سند کے سلسلے میں آپ مقدمہ مسلم، نخبۃ الفکر وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث انہوں نے کہا الاسناد من الدین، کہ اسناد کی بڑی حیثیت ہے، دینی امور میں سے ہے اور دینی خدمات میں سے ہے، ایک دینی چیز ہے، یہ بڑی اس کی اہمیت ہے۔ چنانچہ فانظروا عمن تأخذون دینکم، اور اسی طرح کہا الاسناد سلاح المؤمن، تو سند کی بڑی حیثیت ہے، لیکن جو سند کتاب میں موجود ہے، کتاب میں جو سند چھپ چکی ہے اور کتاب کے اندر جو سند تحریری شکل میں موجود ہے اسی کے اعتبار سے حدیث پر حکم لگتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے حدیث کا حوالہ وغیرہ دیا جاتا ہے۔ البتہ صاحب کتاب تک بھی ہماری سند اور حدیث پڑھنے والے پڑھانے والوں کی سند موجود ہے، اور اسلام کی بڑی خصوصیت ہے، یہاں تک کہ مستشرقین بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس مسلمانوں نے تاریخ کے اندر ایک نیا باب شروع کیا، وہ اسماء رجال کی انہوں نے بنیاد ڈالی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے دین، اپنے مذہب کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک
ایک ایسے علم کا آغاز، ایک ایسے باب کا آغاز کیا کہ اس کی وجہ سے تقریباً 12,000 لوگوں کی سوال زندگی جو ہے وہ کتابوں میں آ چکی ہے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ تو فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے اپنی سند سے روایت ذکر کرتے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد احمد بن اشکاب سے یہ روایت یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ یہ روایت یہاں موجود ہے، کتاب الدعوات میں بھی موجود ہے، کتاب الایمان والنذور میں بھی موجود ہے، مسلم ثانی میں بھی یہ روایت ہے، ترمذی ثانی میں بھی ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل اللیل والیوم میں، عمل اليوم واللیلہ میں، اور اسی طرح ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب ثواب التسبیح میں یہ اس روایت کی تخریج کی ہے۔ اس روایت کو حضرت اپنے 3 شیوخ سے روایت کرتے ہیں، احمد زہیر بن حرب اور قتیبہ بن سعید، اور یہاں حضرت کے استاد ہے احمد بن اشکاب، حافظ الدنیا ابو الفضل احمد بن علی، جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور ہے، جو امام بخاری کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہے۔ تو حضرت نے اس کی توجیہ یہ کی کہ اس سند سے روایت یہاں لانے کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اپنے اس استاد احمد بن اشکاب سے وفات کے سال ہوئی تھی، یعنی عقید میں سب سے ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وجہ سے حضرت نے ان کی روایت سے کتاب کا اختتام کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسری وجہ حضرت یہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو روایت آئی ہے کتاب الدعوات میں، وہ روایت یہ ہے احمد بن اشکاب سے اور قتیبہ بن سعید سے، اور اسی طرح زہیر بن حرب وغیرہ سے اوپر جو سند ہے وہ سند یہی ہے، کیا نام ہے، محمد بن فضیل وغیرہ وغیرہ، صرف حضرت کے شیوخ میں اختلاف ہے 3 سندوں میں۔ تو بتانا یہ ہے کہ آگے حضرت نے یہ کہا کہ کتاب الدعوات میں بھی یہ روایت آئی ہے، وہاں روایت یہ ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم۔ یہ روایت وہاں ہے۔ تو حضرت اس روایت کو یہاں ذکر کرنے کا حضرت کا منشا یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے ہیں کہ میری یہ کتاب، یہ صحیح، یہ جامع جو ہے کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے عظیم ایک اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، اس میں حسن ہے، اس کے ساتھ میری کتاب کا اختتام ہو۔ تو اسماء حسنہ کے ساتھ کتاب کا اختتام ہو، اس امید اور اس ارادے سے حضرت نے اس روایت کو یہاں ذکر کیا اس سند کے ساتھ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جو حدیث ذکر کی ہے اس میں حضرت کے شیخ جو ہے حضرت حمیدی ہے، اور آخری روایت میں حضرت کے شیخ جو ہے یہ احمد بن اشکاب ہے، اور حمید اور احمد دونوں کے مادے میں حمد کا لفظ ہے۔ بتانا یہ ہے کہ الحمد اولا و آخرا۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یہاں ہیں احمد بن اشکاب، اشکاب دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ عجمہ ہے اور عربیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، تو احمد بن اشکاب، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ منصرف ہے، تو احمد بن صرف عالمیت کی وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف نہیں ہوتا ہے۔ غیر منصرف اسباب مناسب میں سے 9 یا 1 2 جو 2 کے قائم مقام ہے وہ اگر ہو تو غیر منصرف ہوتا ہے، یہاں غیر منصرف عالمیت کی وجہ سے صرف نہیں ہوگا۔ تو احمد بن اشکاب پڑھیں گے۔ آگے ان کے استاد ہیں محمد بن فضیل کے سلسلے میں بعض لوگوں نے شیعیت کا الزام لگایا، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام سفیان ثوری ہے، امام اسحاق بن راہوی ہے، اور جمہور محدثین کہتے ہیں
کہ محمد بن فضیل پر جن لوگوں نے الزام لگایا، جنہوں نے جرح کی ہے، وہ جرح مبہم ہے۔ اور آپ مقدمہ میں اسی طرح نخبۃ الفکر میں مصطلحات الحدیث میں، تفسیر مصطلحات الحدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبہم جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ جمہور محدثین نے ان کی توثیق کی ہے اور اس کی وجہ بتائی کہ اہل بیت سے ان کی محبت تھی، تو اہل بیت سے تو سب کی محبت ہے، لیکن محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ تو محض محبت ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بھی شیعہ ہے، چنانچہ ان پر غلط الزام لگایا۔ صحیح راوی ہے، ثقہ راوی ہے، محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ پڑھ چکے ہیں مقدمہ مسلم میں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت عنعنہ کا اعتبار کرتے ہیں 3 شرط، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا اور تھوڑی سی کڑی شرط ہے حضرت امام بخاری اور ان کے استاد علی بن المدینی کی یہاں کہ لقاء ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت جہاں عنعنہ سے روایت لاتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ میں یہ بیان کیا کہ وہ عنعنہ اتصال پر محمول ہے، لہذا یہاں انقطاع کا احتمال نہیں ہونا چاہیے۔ عن عمارة بن القعقاع ابن شبرمہ الکوفی یہ راوی ہے۔ ابن حاتم نے ان پر صالح الحدیث کا حکم لگایا اور تہذیب التہذیب میں ان پر امام یحییٰ بن معین وغیرہ نے اور امام نسائی نے ان کی توثیق کی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے۔ عن ابی زرعہ، یہ ابو زرعہ کے نام میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض عبداللہ بتاتے ہیں اور عبد الرحمن بھی بتاتے ہیں، تو یہ ابو زرعہ یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت علی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمے رحمان کو محبوب ہے، رحمان کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہے، خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہے، بھاری بھرکم ہے۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس حال میں کہ اس کی تعریف بھی کرتا ہوں اور اس کی ذات پر عظیم ہے۔ کلمتان حبیبتان، کلمہ کلام کو بھی کہتے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، تو وہاں کلمہ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کہا، کلمہ کفر کو بھی کلمہ کہا، اور آپ بخاری شریف میں پڑھ چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تقویٰ ہے، کلمہ تقویٰ ہے، تو نحو کے اعتبار سے کلام ہے، لیکن اس کو اصطلاح میں کلام کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمتان حبیبتان، 2 کلمے حبیبتان محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ جب وہ کلمے پسندیدہ ہے تو پڑھنے والے بھی پسندیدہ ہوں گے، پڑھنے والے بھی محبوب ہوں گے۔ کہاں محبوب ہے؟ الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے صفت الرحمن کے انتخاب اس لیے ہے، علامہ قسطلانی وغیرہ کہتے ہیں کہ پڑھنے والے رحمت کے مستحق ہوں گے، اس وجہ سے صفت الرحمن کے انتخاب کیا گیا۔ تو کہتے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اب ذہن میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ پسندیدہ ہے اس کا مطلب بہت اچھا اعلیٰ کام ہے، تو جب اعلیٰ کام ہے وہ کلمے تو شاید اس کا پڑھنا مشکل ہے، اس لیے کہ مزدوری جو ہے بقدر مشقت ملتی ہے، مزدوری بقدر مشقت ملتی ہے، تو وہ 2 کلمے جب اللہ کے یہاں محبوب ہے تو شاید بہت مشکل ہے، بہت بھاری ہے۔ کہتے نہیں، خفیفتان علی اللسان، بڑے ہلکے ہیں، بہت آسان ہے تلفظ کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، اور بہت ہی مختصر ہے، بہت آسان ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ زبان پر ہلکے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اس پر عدد بھی ہلکا ہو؟ کہتے نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے پلڑے میں بڑے وزنی ہیں۔ یہ ترجمۃ الباب ہے کہ اعمال کے وزن کے سلسلے میں حضرت نے باب قائم کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو، یہ ترجمۃ الباب ہے، ثقیلتان فی المیزان، اشارہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، وہ میزان کے پلڑے میں بہت بھاری ہے۔ اور حضرت اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ دفاتر نہیں تولے جائیں گے، عمل کرنے والے نہیں تولے جائیں گے، خود اعمال تولے جائیں گے۔ خود کیا تولے جائیں گے؟ اعمال تولے جائیں گے۔ تو اس کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو۔
اب ایک سوال ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ باہر سے ہو گیا، کمپیوٹر کا دور ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ باہری دنیا میں جب جائیں گے تو اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں، ہر سوال کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ تو خیر سوال یہ ہوا کہ ان کلمات کے اندر اتنی ساری صفات کیسے جمع ہو گئی؟ تو اس لیے جمع ہو گئی کہ مخبر صادق نے اس کی خبر دی، بات ختم۔ بہت آسان جواب ہے، اور آپ جو ہے دوسرے اعتبار سے بھی جواب دے سکتے ہیں، انہیں مطمئن کر سکتے ہیں کہ ایک مسلم سائنسدان کا ایک مضمون آیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر کے سلسلے میں ریسرچ کر رہا تھا، غور کر رہا تھا، اس میں تجربہ کر رہا تھا، تو میں نے تھوڑا سا پانی لیا اور اس کے اندر جو ہے پانی کو منہ سے قریب کیا اور ایک سخت لفظ کہا، جو غصے میں کہا جاتا ہے، ایک سخت لفظ کہا اور اس پانی کو بند کر کے فریزر میں رکھ دیا۔ 3 ہفتے کے بعد اس پانی کو نکالا اور خوردبین کے ذریعے میں نے اس میں دیکھا تو اس کے ذرات انتہائی بری شکل میں جو ہے اس کے ذرات نظر آئے۔ یہی کام میں نے دوبارہ کیا تو اس میں ایک نارمل لفظ کہا تھا، سادہ لفظ کہا تھا، تو اس کے ذرات میں جو ہمیں نظر آیا وہ ٹھیک ٹھاک ہے، نہ بھیانک شکل ہے نہ جو ہے کوئی اچھی شکل ہے، بس کوئی ٹھیک ٹھاک ہے اس میں شکل۔ پھر اس کے بعد میں نے تیسری بار ایسا کیا اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا پر مشتمل ایک لفظ کہا اور اس پانی کو بند کر کے میں نے رکھ دیا۔ 3 ہفتے کے بعد میں آلہ کے ذریعے اس میں دیکھتا ہوں تو اس میں انتہائی اچھی شکل کے ذرات نظر آ رہے ہیں، گویا کہ کھلے ہوئے پھول ہیں۔ تو یہ تو دنیاوی ریسرچ ہے، دنیاوی تجربہ ہے، ہر تجربہ جائز تجربہ اپنی اپنی جگہ جو قابل ستائش ہے۔ ہمیں قرآن حدیث پر ایمان لانے کے لیے ان تجربوں مشاہدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امت محمدی تو حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں ان کی امت کے خلاف جو ہے گواہی دیں گے، وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کہاں تھے، یہ کہیں گے ہمیں مخبر صادق نے خبر دی، تو ان کو تو ہم دوربین اور خوردبین کے ذریعے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، کسی طرح نہیں دے سکتے ہیں، تو ان پر ہمارا ایمان ہے، اس معاملے میں ہم گواہ بن سکتے ہیں، امت محمدی گواہ بن سکتے ہیں۔ لہذا قرآن حدیث پر ایمان لانے کے لیے، مخبر صادق کے قول پر عمل کرنے کے لیے کسی مشاہدات کی، کسی تجربات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس پر مکمل اعتقاد، مکمل عقیدے کے ساتھ، پختہ عقیدے کے ساتھ اگر اس پر ہم جمتے ہیں تو اس کے ذریعے جو ہے بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ آپ روایت پڑھ چکے ہیں کتاب الدعوات میں کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حمد پر مشتمل جملہ سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے اندر 2 کیا ہے خوبی ہے اور 3 خرابی ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا سینہ بڑا ہو جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، لفظ کے اندر تاثیر ہے۔ اور کسی کو آپ ڈانٹ دیتے ہیں تو وہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، سمجھے، اس کی شکل جو ہے بدل جاتی ہے، تو لفظ کے اندر تاثیر ہے۔ تو انسان کی اگر تھوڑی سی تعریف ہو جائے تو وہ خوش، جبکہ اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سراپا حمد ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر خوبی ہی خوبی ہے، تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، تمام صفات جمالیہ، کمالیہ، جلالیہ سب کے جامع ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو حمد و ثنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے پڑھنے سے، حدیث میں کتاب الدعوات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اسے کیا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اگر مکمل حدیث نہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف سبحان اللہ و بحمدہ کیا دی، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی کل یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، کہ اگر کوئی دن میں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دن مطلق ہے، چاہے شروع میں پڑھے یا آخر میں پڑھے، بیچ میں پڑھے یا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا رہے یا کبھی بھی پڑھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شروع دن میں پڑھے، بہتر یہ ہے کہ شروع دن میں پڑھ لیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ۔ خیر، تو بتاتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ صرف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اس لفظ کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک بتایا گیا، یعنی تمام صفات جمالیہ اور کمالیہ کے جامع بتایا گیا، تو حمد ہے اس کے اندر، اور جس کے اندر صفات جمالیہ اور صفات کمالیہ ہوتی ہے اس سے جو فطرتاً محبت ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی کشش ہو اس سے جو فطرتاً محبت ہے۔ اور آگے جو سبحان اللہ العظیم میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور صفات جلال کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے ایک نام رحمان، ایک نام رحیم، ایک نام غفار، ایک نام ستار، تو یہ صفات کمالیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک نام جبار، ایک نام قہار، یہاں بھی نظر ہو، مومن تمہاری نظر
خشیت دل کے اندر خوف پیدا ہوگا. یہ محبت اور خوف کا جب اجتماع ہوگا اس کو کہتے ہیں خشیت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خشیت. اور ہم اسی لیے قرآن حدیث کے علوم حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر خشیت آئے, ہمارے اندر خشیت پیدا ہو, ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو. اگر خشیت آ جائے تو ہماری زندگی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کامیاب ہے. حدیث میں آپ قصے بنی اسرائیل میں, اسی طرح کتاب التوحید آپ نے ایک روایت پڑھی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا, مرتے وقت اس نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ بیٹے بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا. تو اس نے کہا, بیٹوں نے کہا آپ تو ہمارے بڑے اچھے باپ تھے, آپ نے کھلایا پلایا, تعلیم و تربیت سے ہمیں آراستہ کیا, یہ کیا وہ کیا, بڑے بڑے احسانات ہیں آپ کے, اور جاتے ہوئے بھی اتنے سارے مال آپ دے کر جا رہے ہیں, سب کو مالدار بنا کر جا رہے ہیں, تو آپ جیسے باپ تو ہوتے ہی نہیں, بہت اچھے باپ ہیں آپ. تو اس نے کہا کہ بیٹا ایک کام کر دینا, میرا تمہارا احسان مانوں گا, ایک کام کرنا, میں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اگر مجھے پکڑ لیے تو زبردست عذاب دیں گے, سخت عذاب دیں گے, شاید ایسا عذاب کسی اور کو نہیں ہوگا. تو تم ایک کام کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہی نہ کیا جاؤں, ایسی صورت اختیار کرو. کیا ہے وہ صورت؟ کہ جب میں مر جاؤں تو لکڑیاں جمع کرنا اور اس میں آگ سلگاؤ, آگ لگاؤ, جب آگ لگ جائے تو مجھے اس میں ڈال دو اور خوب جلاؤ, خوب جلاؤ, یہاں تک کہ جب میں کوئلے کی طرح ہو جاؤں جل کے تو اسے پیس لو. اسے کیا کرو؟ پیسو, پیس کر بالکل آٹے کی طرح بنا لو, پاؤڈر کی طرح بنا لو اور اسے محفوظ رکھو. جب تیز ہوا چلے, انتظار کرنا, تو کچھ حصہ خشکی میں اور کچھ حصہ سمندر میں دے دینا. خشکی میں حصہ ذرات ادھر ادھر ہو جائیں گے, سمندر میں کچھ پانی میں, کچھ ہوا میں, کچھ کہیں, جب پھر جو جمع کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, سمجھے. تو اس نے یہ صورت اختیار کی, انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن. اللہ تعالیٰ نے کہا, اسے جمع کیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جمع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بندہ تو نے یہ صورت نہیں اختیار کی تھی. وہ کہتے ہیں یا اللہ تیری خشیت سے, کیا ہے؟ تیری خشیت سے. اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ اسے بخش دو. تو اللہ تعالیٰ کی خشیت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, ہماری زندگی میں اس کی خشیت آئے, اعمال کے اندر وزن بھی پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ ہماری حیثیت بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث محفوظ کرنے, اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق دعوت دینے کی کوشش کریں. ہم تمام لوگوں کے لیے, سب کے لیے, اساتذہ کے لیے, ذمہ دار حضرات کے لیے, ملازمین کے لیے, معاونین کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے اور اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے, دل کے اندر اخلاص, دل کے اندر خشیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کریں گے. اساتذہ کی کچھ نصیحتیں ہوں گی اور رفیق صدر محترم دعوت برکاتہم کی نصیحت, آموز کلمات اور ان کی دعا پر جس کے اختتام ہوگا.